الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سامعین محترم، شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لیکچرز ہیں جاری و ساری ہیں، اسی سلسلے میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا مبارک انداز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا، آرام فرمانے کا مبارک انداز جو تھا وہ کیا تھا۔ سامعین محترم، یہ چیزیں، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اسی کی اداؤں کو ادا کرتا ہے۔ جب آپ اگر سرکار سے محبت کرتے ہیں تو اوروں کی باتوں کو چھوڑ کے صرف سرکار کی اداؤں کو یقین کریں، ادا کریں گے تو اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ پھر میں بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں جو میرے محبوب کی اداؤں کو محبت سے ادا کرتا ہے۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دو زانوں اور کبھی چار زانوں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ دو زانوں کہتے ہیں جب ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں اس کو دو زانوں کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ لاہور میں، یہاں پہ علاقے میں چوکڑی مار کے جسے کہتے ہیں نا، چار زانوں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں ہم لوگ سمیٹ کر، تو اسے چار زانوں کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور طریقہ تھا، اسے کہتے ہیں کرپسا۔ کرپسا کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح بیٹھا کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہ بھائی بھی ماشاءاللہ سے اس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیدھا بیٹھتے ہیں اور اپنی ٹانگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ جو آپ کی ٹانگیں ہیں، ران جسے کہتے ہیں نا، وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگتی ہے اور آپ اپنی ٹانگوں کے ارد گرد ایک حالہ سا بنا لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کرپسا۔ یہ والا جو طریقہ، جیسے بھائی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کہ یہ سنت کا طریقہ، یہ بھی اسے کرپسا کہتے ہیں۔ ٹانگوں کو تھوڑا سا کھڑا کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ ملا کے اور ایسے کر کے بیٹھ جانا، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ خاتون تھیں حضرت قیلہ بنت محزمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ سرکار کرپسا کے انداز میں بیٹھے ہیں، مطلب ٹانگوں مبارک کو کھڑا کر کے ران مبارک جو پیٹ سے لگی ہوئی ہے اور آپ نے اسے ارد گرد ایک حالہ بنایا ہوا ہے اور آپ پر تشریف فرما ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے سرکار کو دیکھا اس حالت میں تو میرے دل و دماغ پر جو تھا وہ خوف طاری ہو گیا۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ خوف کس وجہ سے طاری ہوا کہ سرکار ایسے تشریف فرما تھے اور آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی تھی۔ یہ وحی نازل ہونے کا ایک نور ہوتا ہے، ایک بہت زیادہ نور ہوتا ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے کہ جو عام شخص برداشت نہیں کر سکتا اس وقت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیات آ رہی تھیں، تو وہ کیفیات کا اثر جو تھا وہ ان کے دل پر طاری ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے دل پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو سامعین محترم، یہ ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا انداز۔ کبھی آپ یہ سوچ کر بیٹھیں، بیٹھنا تو ہے ہی ہے نا، کبھی ہم دو زانوں بیٹھتے ہیں، کبھی چار زانوں بیٹھتے ہیں، کبھی اس انداز میں بھی بیٹھتے ہیں، تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ یار میں ابھی بیٹھا ہوں اس لیے کہ میرے آقا اس لیے بیٹھا کرتے تھے، تو آپ کو یقین کریں وہ بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو آپ کو وہ بیٹھنا بھی پسند آ جائے گا، بیٹھنا تو ہے ہی، تو آپ کو ایک سنت زندہ کرنے کا 7 شہیدوں کے برابر اللہ پاک ثواب بھی عطا کر دے گا۔ ابھی یہاں پہ جتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں، کوئی 4 زانوں بیٹھا ہے، کوئی 2 زانوں بیٹھا ہے، اگر یہی سوچ کے بیٹھے کہ یار میں ابھی حضور کی سنت ادا کرتے ہو ویسے بیٹھا ہوا ہوں، تو وہ بھی آپ کا عبادت میں، جب تک آپ اس میں بیٹھے رہیں گے اس حالت میں، تو آپ کی وہ کیفیات کیا ہوگی کہ حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محبت کا سلسلہ چل پڑے گا، ساتھ درود و سلام جاری ہوگا زبان پر۔ یقین کریں آپ گھر جانے سے پہلے
رحمت برکت ہے جو آپ کو عطا ہوئی آپ کے گھر والوں پر بھی عطا ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنے کا انداز، حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آرام فرماتے ہوئے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں مبارک پر دوسرا پاؤں مبارک رکھے ہوئے تھے، یعنی پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنا منع نہیں ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹا کرتے تھے تو اس انداز میں کہ ستر پوشی قائم رہتی تھی، مطلب بے پردگی نہیں ہوتی تھی۔ جیسے اکثر ہم لوگ لیٹتے ہیں تو ہماری قمیض کا کپڑا اوپر اٹھ جاتا ہے، یا بعض اوقات ہوتا ہے وہ بے پردگی سی ہو جاتی ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نفاست ہے نا، تو نفاست نفیس، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نفیس انسان کو پسند کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت ایسے فرمائی ہے کہ آپ کے اندر نفاست بھی ہونی چاہیے نا ساتھ ساتھ۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے لیٹنے کا بھی اور بیٹھنے کا بھی۔ بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں نہ لیٹنے میں اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ بیٹھنے میں اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا جب بیٹھو بھی تو لیٹو بھی تو اپنی ہر چیز کا خیال رکھا کرو۔ سامعین محترم، آگے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیک لگانے کا ذکر، مطلب تکیہ لگانے کا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں جانب تکیے پر ٹیک لگائے دیکھا۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ بائیں جانب ہو یا دائیں جانب دونوں طرف ٹیک لگانا جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا تمہیں گناہ کبیرہ میں سے کچھ کبیرہ گناہوں کا بیان نہ کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں شامل ہیں۔ مطلب گناہ کبیرہ میں کیا چیز شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اس لیے علماء محققین نے لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ذکر کرنا یا درس دینا جائز ہے۔ مطلب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، جیسے اگر ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں کوشش تو یہ ہونی چاہیے ویسے کہ ادب سے بیٹھیں، اور ہم لوگ جب کوئی بات بیان کریں تو ادب کا خیال رکھیں، لیکن اگر ہمارے علماء یا بزرگان دین اکثر اوقات کے علماء ماشاءاللہ سے بیان کرتے ہیں بہت زیادہ، بعض اوقات محفل کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، تو ایک جسمانی جسم بھی ہے انسان کا، تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ٹیک لگا کے بیان کرتے ہیں تو بے ادبی میں شمار نہیں ہوتا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سامعین محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں جو ہوں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ تاکید کے لیے بیان فرمایا کہ ہمیشہ جب کھانا کھائیں تو اس وقت ٹیک نہیں لگانی چاہیے۔ اس وقت بیان کرتے وقت آپ ٹیک لگا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو فرمایا کہ کھانے کے اوپر جھک کر کھانا کھانا چاہیے، مطلب تھوڑا سا آگے ہو کے، پیچھے ہو کے گانا گائیں گے تو آپ کو خود ہی اسی میں پتہ چل جائے گا، کیا تکلیف کا احساس ہو جائے گا آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کے وقت بیٹھنا سب کا سب ادب و احترام کا طریقہ ہے۔ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پاؤں کی ہتھیلیوں پر وزن ڈال کر بیٹھتے، کبھی دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو لٹا کر اس پر بیٹھتے۔ آپ نے اکثر دیکھا، اکثر ہمارے ساتھی ہیں جو اس چیز کو سنت کو جانتے ہیں، وہ دایاں پاؤں ٹانگ جو ہے اس کو کھڑا کر لیتے ہیں اور بایاں جو ہے وہ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں نا، مطلب اس انداز میں طریقے پہ بیٹھ کے کھانا کھانا وہ بھی جائز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ ویسے اب میڈیکلی طور پر بھی اس حوالے کو بڑا عام کیا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح آگے چلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام پر ٹیک لگانے کا بیان مبارک۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، پس باہر تشریف لائے اس حال میں کہ جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سہارا لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یمنی چادر تھی جس میں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی حالت میں نماز پڑھائی۔ سامعین محترم،
علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی سہارے کا کسی بھی وقت استعمال نہیں فرمایا، ہاں سوائے اس بیماری کے، جو بیماری جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا سہارا نہیں لیا۔ یہاں پہ ایک اور بات بیان کرتا چلوں کہ کسی کا سہارا لینا جو ہے وہ شرک نہیں ہے، وہ غلط بات نہیں ہے۔ ظاہری چیزوں کو، ظاہری اسباب کو استعمال کرنا سکھایا گیا ہمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جیسے ہم دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کھانا جو ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیا اور ہم دوائی آپ نے کھانی شروع کر دیا، نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دوائی کھانا۔ اسی طرح اگر ہم اکثر بزرگان دین اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دم کرواتے ہیں، تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے دم کرنا، کتنی بڑی بات ہے۔ آگے چل کے انشاءاللہ ایک اور ٹاپک آئے گا، اس کو بھی ہم سنیں گے، پڑھیں گے کہ دم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہ یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اللہ پر یقین نہیں، بلکہ اللہ پر یقین ہے تو اس کا کلام پڑھ کر پھونکا جا رہا ہے، جس سے لوگوں کو شفا عطا ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے کا، لیٹنے کا انداز، تکیہ لگانے کا انداز اور ٹیک لگانے کا انداز مبارک۔ یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ مجھے آپ کو، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کیا تھیں، ادائیں کیا تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔